الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم. یہاں فرمایا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ برائی کے ساتھ زبان درازی اس کو پسند نہیں کرتا. الا من ظلم، سوائے اس کے کہ جس پر ظلم کیا گیا ہو. مشرکین مکہ بھی ظلم کر رہے تھے مسلمانوں پر، اور مدینہ میں بھی مسلمان جو کمزور تھے تو یہود اور منافقین انہیں ستاتے تھے. تو ان کے مقابلے میں کوئی مسلمان انہیں برا بھلا کہہ دیتا تھا، اور کوئی گالی گلوچ پر تک بات نوبت آ جاتی تھی تو فرمایا گیا کہ ویسے گالی یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. ایک مسلمان کی زبان اس سے پاک ہونی چاہیے، اور مسلمان کو صبر کا دامن اور اخلاق کا دامن یہ ہمیشہ اس کو تھامے رکھنا چاہیے. لیکن اگر کسی کے ساتھ ظلم ہوا ہو اور وہ زبان سے کچھ کہہ دے برا بھلا، تو اس میں یہ اللہ تعالیٰ جو ہے اس کو اس پر مواخذہ نہیں کرے گا. اللہ تعالیٰ اس کی پکڑ نہیں کرے گا، اس لیے کہ اس پہ ظلم ہو رہا ہے، تو مظلوم جو ہے اس کو کہا گیا. لیکن فرمایا کہ اگر تم معاف کرو اور تم صلح صفائی سے کام کرو اور تم درگزر کرو تو یہ تمہارے لیے زیادہ بہتر ہے. ویسے بحیثیت مسلمان، ایک مسلمان کی جو اخلاق ہیں یہ کریمانہ اخلاق ہوتے ہیں، اور اس میں ان چیزوں کی گنجائش نہیں ہے. آگے فرمایا ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا اولئك هم الكافرون حقا. یہود کی یہ یعنی سرشت تھی، اور یہود کا یہ کام تھا کہ وہ کسی رسول کو مانتے، کسی دوسرے کو نہ مانتے، کسی کا اقرار کرتے، کسی کا انکار کرتے. مثلا یہود یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کو پیغمبر نہیں مانتے، بادشاہ تو مانتے ہیں لیکن پیغمبر نہیں مانتے، حالانکہ وہ پیغمبر تھے. اسی طرح یہود یہ حضرت عیسیٰ ابن مریم کو پیغمبر نہیں مانتے، ان کی تکذیب کرتے ہیں، بلکہ ان کے قتل کے در پہ ہو گئے تھے. تو ایمان تو یہ ہے کہ پھر جو اللہ کی طرف سے پیغمبر ہے اس کو ماننا ہے، اس میں پھر اپنی چوائس اور اپنی خوشی نہیں ہے. تو فرمایا کہ وہ لوگ جو فرق کرتے ہیں رسولوں میں اور پھر کہتے ہیں کہ ہم بعض پر ایمان لائیں گے اور بعض کا انکار کریں گے، اور درمیان کا کوئی راستہ اختیار کریں گے، تو اللہ فرماتا ہے اولئک هم الکافرون حقا، یہ پکے سچے ٹھکے کافر ہیں. یعنی یہ احسان بھی نہ کرو کہ اللہ کے کسی پیغمبر کو مانو اس کے بھی انکار کر دو. جب اللہ کی طرف سے کسی ایک پیغمبر کا بھی تم نے انکار کر دیا تو جو 99 تم نے مانے ان کا بھی بے شک انکار کر دو، پھر اللہ کو اس کی بھی ضرورت نہیں ہے، تم پکے سچے کافر. آگے فرمایا کہ یہ یہود کہتے ہیں کہ آپ پر آسمان سے براہ راست کوئی کتاب کیوں نہیں اتری؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جو پہلی وحی نازل ہوئی وہ 10 کمانڈمنٹس تھے، 10 احکامات تھے، تو وہ لکھی ہوئی تختیاں ان کے حوالے کی گئی. تو کہا گیا کہ آپ پر بھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ آپ پہ بھی کوئی لکھی ہوئی چیز اترنی چاہیے تھی.
تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دلاسا دینے کے لیے کہ آپ فکر نہ کریں، انہوں نے موسیٰ سے اس سے بڑی چیز کا مطالبہ کر دیا تھا کہ ارنا اللہ جہرا، ہمیں اللہ دکھاؤ سامنے سامنے، یہ اتنے جری ہیں۔ فَأَخَذَتْهُمُ الصَّاعِقَةُ، پھر انہیں ایک کڑک نے اور ایک بجلی نے آ لیا۔ تو یہ تو کچھ بھی مطالبہ کر سکتے ہیں اور ضروری نہیں کہ ان کا ہر مطالبہ پورا کیا جائے، اس لیے آپ اسے دل برداشتہ نہ ہو۔ اور پھر وَقَوْلِهِمْ إِنَّا قَتَلْنَا الْمَسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولُ اللَّهِ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكِنْ شُبِّهَ لَهُمْ مَا لَهُمْ بِهِ مِنْ عِلْمٍ إِلَّا اتِّبَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ۔ اتنے جری تھے کہ یعنی اس کی پوری ذمہ داری لیتے تھے کہ ہم نے جو ہے وہ عیسیٰ ابن مریم کو قتل کیا۔ اللہ فرماتا ہے انہوں نے قتل نہیں کیا اور نہ ہی صلیب دیا، بلکہ اس بارے میں یہ مشتبہ ہو گئے۔ تو اس وقت جو رومی سلطنت تھی، رومی بادشاہ تھا، یہ یہود اس کے پاس شکایتیں لے کے جاتے تھے، وہ مشرک تھا، وہ جو رومی بادشاہ تھا وہ یہود کے دین پہ نہیں تھا، وہ مشرک تھا، اللہ کے نبی کے خلاف یہ یہود جو نبوت کی اقرار کرنے والے ہیں، جو اللہ پر اور یا آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں، تورات پر ایمان رکھنے والے ہیں، اپنے نبی کے خلاف ایک مشرک بادشاہ کے پاس جا کر استغاثہ کرتے ہیں اور شکایتیں لگاتے ہیں، اور اس نے ان کی گرفتاری کا حکم دے دیا تو اس میں جاسوسی بھی انہوں نے کرائی اور ان کے خیال میں ان کو گرفتار کرا دیا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے معاملہ ایسا مشتبہ کر دیا کہ وہ سمجھے کہ ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو گرفتار کیا، حالانکہ انہیں گرفتار نہیں کیا تھا، اور سولی پہ کسی اور کو انہوں نے چڑھا دیا عیسیٰ ابن مریم سمجھ کے۔ یہ ایک معجزاتی کیفیت تھی اور اللہ تعالیٰ نے ان کو بچا لیا۔ فرمایا بر رفعہ اللہ الیہ وما قتلوہ وما صلبوہ، نہ انہوں نے قتل کیا اور نہ ہی صلیب چڑھائی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے یہ معاملہ ان پہ مشتبہ ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا۔ وما قتلوہ یقینا، یقیناً انہوں نے یقین کے ساتھ انہیں قتل نہیں کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا رفع آسمانی، اس پر ہمارا اہل سنت والجماعت کا یہ عقیدہ ہے، یہ قرآن سے بھی ثابت ہے اور یہ احادیث سے بھی ثابت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اس جسم کے ساتھ اوپر اٹھا لیا۔ اب کہاں رکھا ہے، کس حال میں رکھا ہے، یہ اللہ جانتا ہے، لیکن ان کو اسی طرح اٹھا لیا ہے، اور قرب قیامت کے بالکل قریب کے زمانے میں آپ کو دوبارہ اتارا جائے گا، اور پھر یہاں پر آپ دجال کا مقابلہ بھی کریں گے، اسے شکست بھی دیں گے، اور پھر اسلامی حکومت بھی قائم ہوگی، اور پھر آپ یہاں پر تباہی جو آپ کی وفات ہے وہ ہوگی، اور پھر آپ کو دفن کیا جائے گا۔ اور کہاں دفن کیا جائے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضے میں جو چوتھی قبر کی جگہ ہے اس میں آپ کو دفن کیا جائے گا۔ تو یہ ہمارا ایک مجموعی عقیدہ ہے، اس میں کسی اختلاف کی گنجائش نہیں۔ آگے فرمایا وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا۔ اس آیت کے دو معنی ہیں، دو معنی ہو سکتے ہیں۔ ایک معنی تو یہ ہے کہ اہل کتاب میں کوئی ایسا نہیں جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے، یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام جب دوبارہ آئیں گے اور اس دنیا میں جب ان کا ظہور ہوگا تو جتنے بھی اہل کتاب ہیں یہود کے علاوہ، یعنی نصارہ، یہود تو ان کے مخالف ہوں گے، یہود تو دجال کے ساتھ ہوں گے، یہود تو دجال کو اپنا مسیحا سمجھتے ہیں، مسیح سمجھتے ہیں، یہود تو دجال کے ساتھ ہوں گے، لیکن جتنے نصارہ ہوں گے وہ اس وقت حضرت مسیح پر ایمان لے آئیں گے، اس طرح جس طرح کے ایمان لانا چاہیے۔ وہ اس وقت بھی حضرت مسیح پر ایمان لاتے ہیں لیکن غلط طریقے سے، اس وقت وہ مسیح کو اللہ سمجھتے ہیں،
اس کا آگے ذکر آئے گا، لیکن اس وقت وہ اللہ کا پیغمبر سمجھ کر ان پر ایمان لے آئیں گے۔ ایک اس آیت کا یہ مطلب ہے کہ جب وہ دوبارہ آئیں گے تو تمام کے تمام نصارہ ان پر صحیح طریقے سے ایمان لے آئیں گے۔ دوسرا مطلب کہ اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہیں ہے جو اپنی موت سے پہلے ان پر ایمان نہ لے آئے۔ یہ بھی اس کا مطلب ہو سکتا ہے کہ جو ہی کسی عیسائی شخص کی وفات کا وقت قریب آتا ہے، اس کے سامنے حقیقت کھل جاتی ہے، اسے پتہ چل جاتا ہے وہ جسے میں خدا سمجھ رہا تھا وہ خدا نہیں ہے بلکہ خدا کا پیغمبر ہے، لیکن اس وقت ایمان کا فائدہ کوئی نہیں ہوتا۔ تو اس کا یہ مطلب بھی ہو سکتا ہے۔ آگے فرمایا فَبِظُلْمٍ مِّنَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّمْنَا عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لَهُمْ۔ یہ جو یہود تھے، انہوں نے اللہ تعالیٰ کی طرف جو حلال اور حرام ہے اس میں بڑی چھیڑ چھاڑ کی ہوئی تھی، اپنے خواہش نفس کی بنیاد پر بہت ساری باتوں کو جو اللہ نے حلال قرار دی تھی اپنی طرف سے حرام قرار دے دیا تھا، اور بہت ساری چیزیں جو حرام تھیں اپنی طرف سے انہیں حلال قرار دے دیا تھا۔ اس بنیاد پر اللہ تعالیٰ نے ان پر مستقلاً وہ چیزیں نافذ کر دیں جو انہوں نے اپنی خواہش نفس سے اپنے لیے حلال کی تھی، اور جو اپنی خواہش نفس سے اپنے لیے حرام کی تھی اللہ نے اسی میں انہیں گرفتار کر دیا، اور فرمایا کہ ان کے ظلم کے نتیجے میں۔ یہی وجہ ہے کہ جب قرآن اترا تو اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے تاکید کر دی کہ اب اللہ تعالیٰ نے فائنلی اب قیامت تک کوئی اور پیغمبر آنا نہیں ہے، کوئی اور کتاب اترنی نہیں ہے، لہذا اب یہ جو حلال اور حرام کے چیپٹر ہے یہ بند ہو گیا، اور اب اس کو کسی نے نہیں چھیڑنا۔ اس لیے جو کسی بات کے حوالے سے کہنا کہ یہ حرام ہے یا حلال ہے، یہ اللہ کے اختیارات کو استعمال کرنا۔ اس لیے فقہا بھی جب کوئی بات کرتے ہیں تو بڑی سوچ سمجھ کر کرتے ہیں، اور اس میں حرام اور حلال کا حکم لگانے کے بجائے جو ایسی باتیں ہیں جس پر واضح کوئی دلیل نہ ہو، مکروہ کی بات کرتے ہیں، حلت اور حرمت کی بات نہیں کرتے۔ مکروہ کا مطلب ناپسندیدہ، اس لیے کہ جس بارے میں اللہ نے حکم نہیں دیا کہ یہ حرام ہے، ہم کون ہوتے ہیں اسے حرام قرار دینے والے۔ یہ بڑا سخت کام ہے، اس پہ کوئی بھی اپنے ذمہ اس کو نہیں لے سکتا، ورنہ یہ قیامت میں اپنے لیے ایک مصیبت کھڑے کرنے والی بات۔ تو یہودیوں کے بارے میں کہا، لیکن فرمایا لیکن الراسخون فی العلم منہم، ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں یہود میں اب بھی جو کہ علم کا رسوخ رکھتے ہیں علماء میں سے، تو وہ ایمان لے آئے۔ یہود میں کچھ ایسے لوگ تھے جو خدا ترس تھے اور جن کو صحیح علم حاصل تھا، جس طرح عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ یہودی عالم تھے، لیکن جب انہیں قرآن کی آیات اور قرآن کا پیغام پہنچا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت، تو فوراً ایمان لے۔ اسی طرح حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ یہ بھی یہودی عالم تھے، یہ آئے ایران سے تھے، لیکن انہوں نے بہت عرصہ نصرانیوں کے پاس بھی گزارا اور یہودیوں کے پاس بھی گزارا، اور وہاں سے پھر یہ اسلام لے کر آئے۔ اسی طرح اور بہت سارے جو لوگ ہیں ان کے بارے میں قرآن پاک فرماتا ہے کہ جو رسوخ فی العلم رکھنے والے ہیں ان میں سے، تو وہ ایمان بھی لاتے ہیں۔ اب اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اِنَّا أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ مَا أَوْحَيْنَا، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کی طرف وحی کی ہے جس طرح ہم نے نوح کی طرف وحی کی تھی، اور ابراہیم کی طرف، اور اسماعیل کی طرف، اور اسحاق کی طرف، اور یعقوب کی طرف، اور اولاد یعقوب کی طرف، اور عیسیٰ علیہ السلام کی طرف، اور ایوب کی طرف، اور یونس کی طرف، اور ہارون کی طرف، اور سلیمان کی طرف، اور داود کو ہم نے زبور دی علیہم السلام۔ تو یہ تمام پیغمبر جو ہیں یہ اسی سلسلے کا تسلسل ہے جس کی آخری کڑی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور جو تسلسل تورات میں شروع ہوا تھا وہ اس کی آخری کڑی قرآن ہے۔ یہ جو اس وقت بائبل ہے نا، بائبل یہ بھی ذرا سمجھ لیجئے، یہ بائبل اس کے دو نسخے ہیں، ایک ہے اولڈ ٹیسٹیمنٹ اور ایک ہے نیو ٹیسٹیمنٹ۔ اولڈ ٹیسٹیمنٹ یعنی عہد نامہ عتیق، پرانا عہد نامہ، اور ایک ہے عہد نامہ جدید۔
جو عہد نامہ عتیق ہے اس کے اندر کوئی 150 سے زیادہ صحیفے ہیں، اس میں سے جو پہلے 5 اس کے ابواب ہیں یا پہلے 5 چیپٹر ہیں وہ تورات کہلاتے ہیں، پیدائش، خروج، گنتی، احبار اور استثناء، یہ 5 ان کے ابواب جو ہیں یہ تورات کہلاتے ہیں۔ یہ وہ ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے۔ اس کے بعد پھر ہر نبی پر کچھ نہ کچھ نازل ہوتا رہا، وہ ابواب بھی اس میں شامل ہیں۔ حضرت سلیمان پر جو نازل ہوا حضرت سلیمان کے نام سے، حضرت داؤد کے نام سے زبور، یہ مزامیر، یہ زبور یہ حمدیہ کلام ہے جو حضرت داؤد اس کو گنگنایا کرتے تھے، اس کی تلاوت کیا کرتے تھے، وہ خوش الحان بھی تھے اور اس کا قرآن میں آگے ذکر بھی آتا ہے۔ اور پھر یہ سارے اس میں یعنی یہ 150 صحیفے جو ہیں تقریباً یہ عہد نامہ عتیق ہے۔ اچھا، اس میں جو ان کی شریعت کے چیپٹر ہے نا وہ استثناء ہے، کتاب استثناء۔ اگر آپ کتاب استثناء کا مطالعہ کریں تو کم و بیش وہی شریعت ہے جو ہمارے ہاں ہے، اس میں روزوں کا ذکر ہے، اس میں نمازوں کا ذکر ہے، اس میں وضو کا ذکر ہے، اس میں یہ جو سزائیں ہیں تقریباً کم و بیش ان کا اسی طرح ذکر ہے، اس میں جہاد کا ذکر ہے، زکوٰۃ کا ذکر ہے، یہ ساری چیزیں اس میں موجود ہیں۔ اس کو اگر ایڈٹ کر کے پڑھا جائے تو بالکل لگتا ہے کہ یہ ایک ہی شریعت کا سورس ہے، اس کو نازل کرنے والی ذات ایک ہی۔ جو عہد نامہ جدید ہے یہ بنیادی طور پر 4 کتابیں ہیں انجیل کی، انہیں اناجیل اربعہ کہتے ہیں۔ یہ حضرت مسیح علیہ السلام کے جو حواری تھے 4، انہوں نے حضرت مسیح کی جو زبان سے ادا ہونے والی وحی ہے اس کو بھی جمع کیا اور ان کے حالات زندگی بھی، یعنی اناجیل میں بھی اور تورات میں بھی اور اس میں بھی یہ چیزیں، یعنی ہمارے پاس تو قرآن ہے اور سنت ہے نا، قرآن پیورلی وحی ہے اور سنت سیرت میں ہمارے پاس موجود ہے اور حدیث میں ہمارے پاس موجود ہے۔ سابقہ امتوں میں یہ فرق نہیں ہے، انہوں نے ایک جگہ اللہ کے نبی کی طرف سے جو وحی نازل ہوئی ہے وہ بھی لکھ دی ہے اور ساتھ ہی اس کی سیرت بھی لکھ دی ہے، تو وہ بعض اوقات گڑبڑ بھی ہو جاتی ہے، اس میں یہ ڈفرینشیٹ کرنا مشکل ہو جاتا ہے کہ اس میں وحی کون سی ہے اور انسانی کلام کون سا ہے۔ یہاں پر ہم بالکل آسانی سے کہہ سکتے ہیں کہ قرآن یہ وحی ہے اور یہ حدیث ہے، یہ انسانی کلام ہے، یا یہ سیرت ہے، یہ کسی نے رپورٹ کیا، وہاں یہ چیز مشکل ہو جاتی ہے۔ تو جو اناجیل ہیں ان میں بھی یہی ہے کہ اس میں حضرت مسیح علیہ السلام نے جو اللہ کا کلام بیان کیا وہ بھی انہوں نے درج کر دیا اور خود مسیح کی سیرت بھی انہوں نے درج کر دی ہے، تو وہ گڑبڑ ہوگی۔ وہ 4 کتابیں، ایک ہے متی کی انجیل، ایک ہے مخوقس کی انجیل، ایک ہے یوحنا کی انجیل اور ایک ہے مرقس کی انجیل۔ تو یہ وہ 4 اناجیل ہیں جو کہ اس میں نازل ہوئی ہیں، تو ان سب کی طرف یہ ان میں وحی کے آثار موجود ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ میں نے نبی کیوں نازل کیے، نبی کیوں بھیجے، کتابیں کیوں نازل کی، تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو سکے کہ ان تک اللہ کا پیغام پہنچے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کے ایک اٹل قانون ہے، وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا۔ اللہ فرماتا ہے میں کسی کو اس وقت تک عذاب نہیں دوں گا جب تک کہ ان کے درمیان رسول نہ بھیج دوں۔ رسول جائے گا، رسول انہیں ڈرائے گا، ان تک پیغام پہنچائے گا، وہ اس کا انکار کر دیں گے تو عذاب ملے گا۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے پے در پے رسول بھیجے۔ جو قرآن میں ذکر ہے وہ تو 25-26 انبیاء ہیں، اس سے زیادہ نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے 1 لاکھ سے اوپر روایات میں آتا ہے پیغمبر بھیجے ہیں ہر علاقے، ہر زبان میں۔ اور اگر آپ ٹریس آؤٹ کریں تو جتنی مذہبی تعلیمات ہیں کم و بیش ان کے پیچھے کوئی نہ کوئی پیغمبر موجود ہے۔ یہاں تک کہ بعض محققین یہ کہتے ہیں جو ہندو مت ہے اس کی اگر پرانی کتابوں کو آپ ٹٹولیں تو ان کے جو صحیفے ہیں نا جو بالکل قدیم ہیں انہیں پران کہتے ہیں، پران۔ تو قرآن کا کہ اگر الفاظ میں اِنَّهُ لَفِي زُبُرِ الْأَوَّلِينَ، پرانے صحیفے،
تو ڈاکٹر حمید اللہ ایک بڑے اچھے محقق گزرے ہیں، اسلامی ریسرچ اسکالر، وہ کہتے ہیں یہ زبر الاولین سے مجھے خیال آتا ہے کہ وہ پران جو ہے نا، پرانے صحیفے، یہ پران سے ہی پرانا نکلا ہے، وہ بھی شاید یہ ہو سکتے ہیں۔ تو اس میں وہ کہتے ہیں توحید کا بھی ذکر موجود ہے اور آخرت کا بھی ذکر موجود ہے، اور ایک آنے والے پیغمبر کا ذکر بھی موجود ہے۔ اسی طرح یہ جو زرتشت تھا مجوسی، اس کے جو صحیفے اوسطا، اس میں بھی پرانے جو یعنی اس دور کے، اس میں پیغمبر کا بھی ذکر موجود ہے اور آخرت کا بھی اور توحید کا بھی ذکر موجود ہے۔ اسی طرح بدھ کی تعلیمات میں، بدھ مت، یہ چیزیں ٹریس کی جا سکتی ہیں۔ تو یوں لگتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر جگہ پیغمبر بھیجے، بعد کے لوگوں نے ان کی تعلیمات کو مسخ کر دیا، اس پر ردے چڑھا دیے، کیا سے کیا بنا دیا، اور انہی پیغمبروں کو خدا بنا دیا، یا تو یہ لوگوں کی کارستانی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو ہر جگہ اپنا کوئی نہ کوئی، اور ہر زبان میں اور ہر علاقے میں وہ بھیجا ہے۔ تو کس لیے بھیجا؟ تاکہ انسانوں پر حجت قائم ہو۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس، اے انسانوں، قد جاءکم الرسول، تمہاری طرف رسول آ چکے ہیں، بالحق، حق کے ساتھ، من ربکم، تمہارے رب کی طرف سے، فآمنوا خیرا لکم، اس پر ایمان لے آؤ، یہی تمہارے لیے بہتر ہے۔ آگے فرمایا اہل الکتاب، یہاں اہل کتاب سے مراد نصارہ ہے۔ لا تغلو فی دینکم، دین میں غلو حاصل نہ کرو۔ یہ جو یہود تھے اور یہ جو نصارہ تھے، یہ دونوں انتہاؤں پر تھے۔ یہود ایک انتہا پہ تھے اور نصارہ دوسری انتہا پہ تھے۔ یہود نے کیا کیا؟ اتنے جری ہو گئے کہ اللہ کے پیغمبروں کو قتل کیا، اور نصارہ انہوں نے اللہ کے پیغمبر کو اللہ بنا دیا۔ ہمارے ہاں بھی آپ کو بعض اوقات یہ انتہائی نظر آتی ہیں۔ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں پیغمبر کو خدائی صفات دے دیتے ہیں، حاضر و ناظر ہے اور عالم الغیب ہے، ایسے لوگ نظر آتے ہیں نا۔ اور بعض ایسے ہوتے ہیں کہ پیغمبر کے لیے ہر صفت کا انکار کر دیتے ہیں۔ تو یہ انتہا پسندی اللہ کو پسند نہیں، غلو اللہ کو پسند نہیں۔ فرمایا کہ لا تغلو فی دینکم، یہ اہل کتاب میں یہ بیماری موجود تھی، یہود میں بھی اور نصارہ میں بھی، لیکن یہاں نصارہ مخاطب ہے کہ دین میں غلو نہ کرو۔ اور عیسیٰ رسول اللہ ہے اور اس کا کلمہ ہے۔ کلمہ کا مطلب ہے آرڈر، کلمہ کا مطلب ہوتا ہے حکم، اللہ کے حکم سے معجزاتی طور پر وہ پیدا ہوئے ہیں۔ یعنی ایک نیچرل پروسیس ہوتا ہے نا ایک بچے کی ولادت کا، اللہ تعالیٰ نے اس کو سسپینڈ کر دیا حضرت عیسیٰ ابن مریم کے لیے، انہیں معجزاتی طور پہ پیدا کیا اپنے آرڈر سے، اپنے کلمہ سے۔ تو فرمایا وہ اللہ کا کلمہ ہے، اس کا آرڈر ہے، جسے مریم کی طرف بھیجا گیا۔ اور عقیدہ تثلیث کی مذمت کی گئی۔ عیسائیوں میں عقیدہ تثلیث میں بھی اختلاف ہے۔ عیسائیوں کا ایک گروہ کہتا ہے کہ اللہ، مسیح اور روح القدس یہ تین مل کر خدائی بناتے ہیں، اور ان کا جو بڑا طبقہ ہے وہ کہتے ہیں اللہ، مریم اور مسیح یہ تین مل کر یہ خدائی تشکیل دیتے ہیں، یہ تینوں گویا خدا ہیں، الیاذ باللہ۔ تو اللہ تعالیٰ اس کی مذمت کر رہا ہے کہ یہ تثلیث کا عقیدہ تمہارا ٹھیک نہیں ہے، اس سے بعد آ جاؤ، اور توحید کی دعوت دیتے ہیں۔ اور فرمایا لن یستنکف المسیح ان یکون عبدا للہ، مسیح علیہ السلام، عیسیٰ ابن مریم اس بات پر نہیں شرماتے تھے کہ وہ اللہ کے بندے ہیں۔ کوئی بھی بڑا سے بڑا پیغمبر ہوگا وہ اللہ کی بندگی پہ نہیں شرمائے گا، بلکہ وہ اپنے آپ کو بندہ ہی ظاہر کرے گا۔ اب آپ دیکھیں نا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پوچھا
یا رسول اللہ آپ اتنی مشقت کرتے ہیں، راتوں کو آپ جاگتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں اور کئی کئی ساعتیں کھڑے رہتے ہیں، آپ کے پاؤں مبارک میں ورم پڑ جاتے ہیں، اتنی مشقت کیوں اٹھا رہے ہیں؟ اللہ نے تو آپ کو معاف کیا ہوا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کیا میں شکر گزار بندہ نہ بنوں؟ اپنے لیے کیا آئیڈینٹی پسند کی؟ بندہ، کہ میں اس کا بندہ ہوں، یعنی یہ نہیں کہا کہ میں پیغمبر ہوں مجھے کیا ضرورت ہے، نہیں، میں تو بندہ ہوں اس کا، اور مجھے شکر گزار بندہ بننا، اس لیے میں نے عبادت کرنی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے محفل میں ایک شخص آیا، ظاہر اس نے سنا تھا اللہ کے پیغمبر ہیں، اور اس وقت مسلمانوں کو ایک شوکت بھی حاصل ہو گئی تھی، اقتدار بھی حاصل ہو گیا تھا۔ وہ بدو تھا بیچارہ، سادہ سا۔ وہ جب آپ کے محفل میں داخل ہوا تو اس پر ایک رعب طاری ہو گیا اور وہ تھر تھر کانپنے لگے اس رعب سے۔ تو آپ نے فرمایا بھائی تمہیں کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو؟ میں تو اس ماں کا بیٹا ہوں جو سوکھا ہوا گوشت کھاتی تھی۔ یعنی اپنے لیے، اپنی روب دام کے لیے اپنا کوئی تمکنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ لوگوں پر ظاہر نہیں کی۔ تو فرمایا کہ جو اللہ کا پیغمبر ہوتا ہے وہ اللہ کی بندگی پہ نہیں شرماتا، چاہے وہ مسیح علیہ السلام ہو، چاہے وہ کوئی بھی پیغمبر ہو، اور جو اللہ کی بندگی پہ شرمائے گا تو اللہ تعالیٰ پھر قیامت کے دن اس کے ساتھ نبٹ لے گا۔ آگے فرمایا یا ایھا الناس قد جاءکم برہان من ربکم، اے انسانوں تمہارے طرف تمہارے رب کی دلیل، روشن دلیل آ چکی ہے، اب اس کے مطابق زندگی گزارنا یہ تمہاری چوائس ہے، گزارو گے تو تمہیں کامیابی ملے گی اور نہیں گزارو گے تو تمہارا ہی نقصان ہے۔ اس کے بعد کلالہ کے قانون کی ایک مزید تشریح کر کے سورہ نساء کا اختتام ہو جاتا ہے۔ آگے سورہ المائدہ ہے۔ سورہ المائدہ یہ اس پہلے گروپ کی آخری صورت ہے۔ میں آپ کو بتا چکا ہوں نا، قرآن پاک کی جو نظم، اس کی جو ترتیب ہے، اس میں خاص نظم ہے۔ تو اس میں پہلا جو گروپ تھا وہ فاتحہ سے شروع ہوا تھا، یہ مکی صورت تھی، اور 4 مدنی صورتیں تھیں، البقرہ، آل عمران، النساء اور المائدہ۔ المائدہ اس کی آخری صورت ہے۔ اب ذرا اس کی حکمت سمجھ لیجئے۔ جس طرح آپ گھر بناتے ہیں نا، یا کوئی بھی عمارت بناتے ہیں تو پہلے کیا کرتے ہیں؟ بنیاد کھودتے ہیں۔ کام کا آغاز کہاں سے ہوتا ہے؟ بنیاد سے۔ پھر اس کے اوپر دیواریں اٹھاتے ہیں، پھر اس کی جو ہے وہ دروازے لگاتے ہیں، رنگ روغن کرتے ہیں، چھت لگاتے ہیں، چھت بنتی ہے۔ تو جب کوئی باہر سے داخل ہوتا ہے اندر تو کیا اس کی نظر بنیاد پہ پڑتی ہے؟ بنیاد تو چھپی ہوئی ہوتی ہے، حالانکہ سب سے پہلے وہی بنائی گئی ہوتی ہے۔ سب سے پہلے اس کا فیس نظر آتا ہے، سب سے پہلے اس کی جو سامنے کی جو اس کی وہ ہے نا وہ نظر آتی ہے۔ یہی قرآن کی ترتیب ہے کہ جو اس کی بنیاد ہے، جو جہاں سے قرآن اٹھنا شروع ہوا ہے، وہ آخری صورتیں ہیں، وہ آخری 2 پارے ہیں، وہ سب آخر میں رکھتی ہے۔ اور جو اس کا فیس ہے، شریعت ہے، وہ بالکل سامنے رکھتی، کہ جو ہی کوئی قرآن کھولے گا تو اس کی شریعت وہ ہے۔ تو آپ نے دیکھا کہ اس میں شرعی احکام تدریجاً مکمل ہوئے۔ سورہ بقرہ میں جو احکامات شروع ہوئے، اب یہ سورہ المائدہ میں وہ پیکج مکمل ہو جائے گا۔ یہ صورت نازل ہوئی ہے صلح حدیبیہ سے لے کر اور فتح مکہ کے درمیان، اور یک بارگی نازل ہوئی ہے کسی ایک موقع پر، اور اس کا کچھ حصہ حجۃ الوداع کے موقع پر نازل ہوا ہے۔ اس میں شریعت کا آخری مکمل پیکج دے دیا گیا، جو قوانین پیچھے سے چل رہے تھے ان کو مکمل کر دیا گیا، اور اس میں اس کو بالکل بند کر کے کلوز کر دیا گیا۔ یہ جس موقع پر نازل ہو رہی ہے صورت، تو اب اسلام محض عقیدہ نہیں ہے، بلکہ اسلام کو ایک سیاسی طاقت بھی مل گئی ہے، اور وہ اس میں مزید اضافہ ہو رہا ہے روز، لہٰذا نئے نئے مسائل وجود میں آ رہے ہیں، ان کے حل کی ضرورت ہے، تو وہاں اس کو ایڈریس کیا جا رہا ہے۔
اور اسی میں شریعت کی تکمیل کی خوشخبری بھی سنا دی گئی، الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ اور اسی میں اہل کتاب کو آخری فہمائش بھی کی جا رہی ہے، آخری موقع بھی دیا جا رہا ہے، آخری نوٹس بھی دیا جا رہا ہے کہ سنبھلنا ہے تو سنبھل جاؤ ورنہ اب تمہاری جڑ کاٹ دی جائے گی۔ یعنی ان کو معزول تو کیا جا چکا ہے، لیکن انہیں موقع دیا جا رہا ہے کہ مسلمان ہو جائیں، اس قافلے میں شامل ہو جائیں، ایمان لے آئیں تو بچ جائیں گے، لیکن اگر معزولی کے بعد بھی انہیں سمجھ نہ آئی اور مسلمان بھی نہ ہوئے تو پھر جڑ کاٹ دی جائے گی۔ تو سورہ المائدہ میں فرمایا کہ جو وعدے ہیں، عقود، ان کو پورا کرو، اور فرمایا کہ احلت لکم بہیمۃ الانعام الا ما یتلی علیکم۔ ایک لفظ ہے بہیمہ اور ایک ہے الانعام۔ انعام عربی میں 4 قسم کے جانوروں کے لیے آتا ہے، اونٹ، گائے، بھیڑ اور بکری، ان چاروں کو انعام کہتے ہیں۔ اگر صرف ہوتا احلت لکم انعام تو پھر صرف یہی حلال ہوتے، اس کے علاوہ کوئی بھی چیز حلال نہ ہوتی۔ بھینس میں پھر حلال نہ ہوتی، ہرن حلال نہ ہوتا، خرگوش حلال نہ ہوتا، لیکن فرمایا بہیمۃ الانعام۔ بہیمہ کہتے ہیں ہر چرنے والا جانور، لیکن ہر چرنے والا جانور بھی حلال نہیں ہے۔ مثلا خنزیر ہے، وہ گھاس بھی کھاتا ہے اور درندہ بھی ہے۔ تو بہیمۃ الانعام کہہ کے کہ انعام کے طرز پر، انعام جیسے دیگر جو چرنے والے جانور ہیں وہ بھی حلال ہیں۔ تو جس طرح ہمارے ہاں بر صغیر میں بھینس ہے یا یوک ہے یا وہ اور اس علاقے کے جو ہیں، یا ہرن ہے یا خرگوش ہے، تو یہ چیزیں اس میں شامل ہو جاتی ہیں۔ تو فرمایا کہ یہ تمہارے لیے حلال ہے، لیکن احرام کی حالت میں یہ حلال جانور بھی اس کا شکار حرام ہے۔ ایک شخص حج کے لیے، عمرے کے لیے احرام باندھ کر جب راستے سے گزر رہا ہو تو سوائے سمندری شکار کے، اس لیے کہ سمندر میں کھانے پینے کی بعض وقت قلت ہو سکتی ہے تو وہ مچھلی پکڑ سکتا ہے اپنے لیے، لیکن خشکی کے راستے سے جاتے ہوئے وہ کوئی شکار نہیں کرے گا۔ یہ احرام کی پابندیوں میں سے ایک پابندی ہے، نہ شکار خود کرے گا نہ شکار کرنے میں مدد دے گا۔ آگے فرمایا حرمت علیکم المیتۃ، تمہارے لیے مردار جانور سارے کے سارے حرام ہیں، یعنی یہ حلال جانور بھی اگر اپنی طبعی موت مر جائیں تو یہ تمہارے لیے حرام ہے۔ جانور تو حلال ہے لیکن طبعی موت مر گیا تو حرام ہو گیا، میتہ۔ والدم، اس حلال جانور کا خون یہ حرام ہے۔ لحم الخنزیر، خنزیر کا گوشت یہ حرام ہے۔ وما اہل لغیر اللہ، اور کوئی حلال جانور بھی ذبح کیا جائے اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام سے تو وہ بھی حرام ہو جاتا۔ کوئی گائے، کوئی اونٹ، کوئی بکری، اسے کسی بت کے نام پر یا کسی دیوی دیوتا کے نام پر ذبح کیا جائے گا تو وہ حلال جانور حرام ہو جائے گا، یا کسی آستانے پر چڑھا دیا جائے تو وہ حرام ہو جائے گا۔ والمنخنقہ، منخنقہ کہتے ہیں جس کا گلا گھونٹ دیا گیا ہو، تو حلال جانور ہے لیکن اس کا گلا گھونٹ کر اسے مارا گیا ہے پھانسی دے کر، تو وہ بھی حرام ہے۔ والموقوذہ، چوٹ لگی ہے اسے اور اس چوٹ سے وہ مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ والمتردیہ، بلندی سے گرا ہے اور اس وجہ سے مر گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ نطیحہ، جسے سینگ لگیں کسی دوسرے جانور کے اور اس وجہ سے یہ ٹکرا گیا ہے تو وہ بھی حرام ہے۔ وما اکل السبع، یا کسی درندے نے چیر پھاڑ دیا ہے
تو وہ بھی حرام ہے، الا ما ذکیتم، سوائے اس کے کہ جسے تم ذبح کر لو۔ ایک جانور ہے، وہ اوپر سے گرا، چوٹ اس نے کھائی، لیکن ابھی مرا نہیں، اس میں جان ہے، اور آپ ذبح کر دیں تو حلال ہو جائے۔ اسی طرح کسی کو کسی جانور نے پکڑ کے زخمی کر دیا لیکن وہ مرا نہیں، اور آپ ذبح کر دیں تو پھر حلال، لیکن مر گیا تو پھر اس کے بعد وہ حرام۔ اس میں اصل اس کی کیا ہے؟ وہ ہے تزکیہ، اس کا ذبح کرنا، تاکہ اس سے جو خون ہے وہ نکل آئے، اس لیے کہ خون حرام ہے اصلاً، گوشت سے سارا خون نکل آئے۔ اسی طرح جو آستانوں پر ذبح کیا جائے وہ بھی حرام۔ اور فرمایا کہ ان تستقسموا بالازلام، اور پانسوں کے ذریعے اور فال کے ذریعے قسمت کا معلوم کرنا یہ بھی حرام ہے۔ یہ جو ایسٹرونومی ہے اور یہ جو فال گیری ہے اور یہ جو ستاروں کی چال ہے، یہ ساری چیزیں اس میں شامل۔ ذالکم فسق، یہ گناہ کے کام ہے۔ آگے فرمایا کہ اگر کسی کو اضطرار ہو، ایکسیپشن دی گئی کہ ایک شخص ہے، اس پر ایسا موقع آ جائے کہ اس کے پاس کھانے پینے کے لیے کوئی چیز نہیں ہے، اور اس کے بھوک سے اس کا برا حال ہے اور بھوک سے مر جائے گا، تو اس اضطرار میں اسے یہ حرام کھانے کی اجازت ہے، صرف اس حد تک کہ جس حد تک اس کی زندگی بچ جائے۔ اگر اسے یقین ہو کہ 3 لقموں سے اس کی زندگی بچ جائے گی تو 3 لقمے جائز ہیں، چوتھا حرام ہو جائے گا۔ تو اضطرار کی صورت میں کہ ایسی صورت آ جائے کہ اس کے لیے کچھ اور کھانے کو نہ ہو اور اس کے لیے صرف یہ چیز کھانے کی ہو، تو چاہے وہ خنزیر کا گوشت ہو، چاہے وہ کسی حرام یعنی اس طرح کے وہ مرے ہوئے جانور کا گوشت ہو، وہ اس کو استعمال کر سکتا ہے۔ آگے فرمایا احل لکم الطیبات، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے پاکیزہ چیزیں حلال کی ہیں۔ اچھا، حلال اور حرام میں یہ دیکھیے کہ اللہ رب العالمین نے حرام کی فہرست گنوا دی ہے۔ اللہ نے یہ نہیں کیا کہ یہ 10 چیزیں حلال ہیں اور باقی حرام، یہ نہیں کہا، بلکہ یہ کہا کہ یہ 10 چیزیں، یہ 7 چیزیں، یہ 5 چیزیں حرام ہیں، باقی سب حلال۔ حلال کا دائرہ وسیع رکھا ہے، حرام کا دائرہ محدود رکھا ہے۔ تو ہر پاکیزہ چیز جو انسانی فطرت کو پاکیزہ لگتی ہے اور وہ حرام نہیں ہے، تو پھر اس کی اصل مباح ہے، حلال ہے۔ تو فرمایا احل لکم الطیبات، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہوا ہے ان کے ذریعے شکار تم کر سکتے ہو، جس طرح کتوں کو سدھایا جاتا ہے، ان کے ذریعے شکار کیا جاتا ہے، تو اس کی تربیت باقاعدہ ہوتی ہے، وہ خود اس کو نہیں کھاتے بلکہ پکڑ کر لے کے آتے ہیں، تو اس کی اجازت دی گئی۔ آگے فرمایا اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے، لیکن اس میں ایک فرق ہے۔ اہل کتاب میں یہود کا کھانا یہ حلال ہے، اس لیے کہ یہود کا جو ذبیحہ کا طریقہ ہے وہ ہمارا ہی ہے، وہ بھی اللہ کا نام لے کر، جیسے کوشر فوڈ کہتے ہیں۔ تو اگر آپ کو اپنا ذبیحہ نہ مل رہا ہو تو یہود کا ذبیحہ استعمال کیا جا سکتا ہے، یہ ان ممالک میں جو کہ غیر مسلم ممالک۔ البتہ نصارہ کا کھانا حلال نہیں ہے، اس لیے کہ نصارہ وہ جھٹکے سے جانور کو مارتے ہیں اور اس پر اللہ کا نام بھی نہیں لیتے، لہذا ان کا جو کھانا ہے وہ حلال نہیں ہے۔ آگے فرمایا اہل کتاب کی عورتیں تمہارے لیے حلال ہیں، تو یہ یہود کی بھی ہیں اور نصارہ کی بھی ہیں۔ کوئی مرد اہل کتاب کی عورتوں سے شادی کر سکتا ہے، لیکن کوئی مسلمان عورت کسی اہل کتاب مرد سے شادی نہیں کر سکتی، یہ بھی یاد رکھیے۔ اور اس کے علاوہ اس میں فقہا کا تھوڑا سا اختلاف ہے، وہ یہ کہ یہ جو اہل کتاب عورتیں ہیں یہ کیا مسلمانوں کے ملک میں رہنے والے اہل کتاب ہیں یا پوری دنیا میں؟ تو اس میں فقہا کی ایک اکثریت یہ کہتی ہے کہ یہ صرف اسلامی ممالک میں رہنے والے اہل کتاب خواتین ہیں جن سے شادی کی اجازت ہے، کفار ممالک میں رہنے والوں سے نہیں ہے۔ ایک فقہا کا ایک گروہ یہ بھی کہتا ہے، ایک گروہ کہتے ہیں کہ نہیں، یہ عام اجازت ہے۔ لیکن
اس میں ایک اور بات بھی ہے کہ کون سی اہل کتاب کی خاتون؟ محسنہ، وہ خاتون جس کی پاک دامنی کا یقین ہو، جس کی پاک دامنی کا یقین ہو، اس سے نکاح کی اجازت ہے۔ جس کی پاک دامنی مشکوک ہو تو اس سے نکاح کی اجازت نہیں ہے۔ آگے وضو کا طریقہ بتایا گیا، اور وضو کے جو 4 فرائض ہیں وہ چاروں کے چاروں اس میں گنوائے گئے کہ چہرہ دھو لیا کرو، دونوں ہاتھ کوہنیوں تک دھو لیا کرو، سر پر مسح کر لیا کرو، اور پاؤں دھو لیا کرو۔ تو یہ وضو کے جو 4 فرائض ہیں اسی ترتیب سے، جس ترتیب سے ہم وضو کرتے ہیں اسی ترتیب سے یہاں موجود ہے۔ اور آگے تیمم کا طریقہ بھی بتا دیا گیا کہ پانی موجود نہ ہو تو پھر تیمم کرو۔ آگے فرمایا کہ گواہی یہ بڑی لازمی ہے، ضروری ہے، اور سچی گواہی اور انصاف پر قائم رہو۔ اس کے بعد بنی اسرائیل کے جو دونوں دھڑے ہیں، یعنی یہود اور نصارہ، ان کو آخری فہمائش کی جا رہی ہے، اور ان کو بتایا جا رہا ہے ٹرن بائی ٹرن۔ یہود کو بتایا جا رہا ہے کہ انہوں نے عہد شکنی کی، اور اس بنیاد پر ان پر لعنت کی گئی، اور ان کے دل پتھر ہو گئے، اور انہوں نے وحی کا ایک حصہ بھلا دیا، اور یہ ہمیشہ خیانت پر اترے رہتے ہیں۔ جب بھی انہیں کوئی سازش کا موقع ملتا ہے، جب بھی کسی فساد کا موقع ملتا ہے، یہ فساد کرتے رہتے ہیں۔ پھر نصارہ کو اپنا میثاق یاد دلایا کہ تم نے بھی ایک وعدہ کیا تھا، لیکن تم نے بھی اس کو بھلا دیا۔ پھر کہا اے اہل کتاب، ہمارا رسول تمہاری طرف آ چکا ہے، یعنی محمد رسول اللہ تمہاری طرف آ چکے ہیں، اور وحی کے ذریعے تمہیں سلامتی کے راستے سبل السلام کی طرف بلا رہے ہیں، لہذا تم اس راستے کی طرف آ جاؤ، یہی تمہارے لیے کامیابی کا راستہ ہے۔ پھر فرمایا یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے اللہ کو مسیح قرار دیا، یعنی مسیح علیہ السلام کو الوہیت کے درجے پر فائز کر دیا، تو یہ ان کی تردید کر دی۔ آگے فرمایا وقالت الیہود والنصارى نحن ابناء اللہ واحباؤہ، یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے ہیں اور اللہ کی پسندیدہ مخلوق ہیں۔ تو کہا پھر اللہ تمہیں عذاب کیوں دے گا؟ اللہ تعالیٰ نے تم سے کوئی ایسا وعدہ نہیں کیا۔ حقیقت یہ ہے کہ تم انسان ہو، اور تمہارے لیے اور سارے انسانوں کے لیے ایک اسٹینڈرڈ ہے، اور وہ ایمان۔ اس ایمان پہ پورا اترو گے اللہ تمہیں جزا دے گا، پورا نہیں اترو گے تو پھر وہ سزا دے گا۔ اور یہاں پر وہ پھر کسی کے ساتھ لاڈلا اس کا کوئی بھی نہیں ہے، لاڈلے ہم بھی نہیں ہیں، یاد رکھیے۔ یہ امت مسلمہ بھی لاڈلی نہیں ہے، اللہ نے سٹینڈرڈ ایک ہی رکھا ہوا ہے، وہ ایمان اور عمل صالح۔ اس پر پورے اتریں گے اللہ اجر دے گا، نہیں اتریں گے تو وہی حشر کرے گا جو ان کا کیا۔ پھر موسیٰ علیہ السلام نے بنی اسرائیل کو یاد دلایا کہ اللہ نے تمہارے اندر بادشاہ پیدا کیے، اللہ نے تمہیں عزت دی۔ اس سے یہ غلط فہمی بھی دور ہو گئی کہ بنی اسرائیل پر کئی عروج کے دور آئے، ان میں سے ایک دور حضرت موسیٰ سے پہلے کا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے تقریباً پہلے نصف میں آئے ہیں، لیکن ان سے پہلے بھی 400-500 سال کا دور ہے، اور اس میں حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے بادشاہت دی تھی، اور پھر ان کے بعد بھی ان کا یہ جو کئی سو سال تک ان کا یہ اقتدار مصر پر قائم رہا۔ تو وہ بنی اسرائیل کا ایک عروج کا دور ہے۔ پھر غلامی آئی، پھر حضرت موسیٰ کے ذریعے اللہ نے انہیں نجات دی فرعون سے، اور پھر حضرت داؤد و سلیمان کے دور میں ان پر پھر عروج آیا، پھر ان پر غلامی آئی، پھر حضرت عزیر کے دور میں ان پر پھر عروج آیا، پھر ان پر جو ہے وہ زوال آیا۔ تو ان کو اللہ تعالیٰ نے کئی دفعہ عروج اور زوال دیا۔ آگے فرمایا کہ ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، جس کا اللہ نے تم سے وعدہ کیا ہے، جو اللہ نے تمہارے لیے کتب اللہ لکم، جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دیے۔
یہ ارض مقدس، ارض شام، بلاد شام، یہ آج کے بنیادی طور پر جب ہم کہتے ہیں بلاد شام تو اس میں آج 4 ممالک شامل ہیں۔ اس میں موجودہ شام سوریہ، موجودہ اردن جارڈن، موجودہ لبنان، اور موجودہ اسرائیل اور فلسطین کا یہ پورا علاقہ، یہ سارا کا سارا ارض مقدس کہلاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ادھر مامور کیا تھا کہ تم اس علاقے میں رہو، اس علاقے کی حکمرانی بھی تمہارے پاس ہونی چاہیے، اور اس علاقے سے تم دین کو پوری دنیا تک پہنچاؤ۔ تمہارا بنیادی مورچہ اور مستقر وہ یہ علاقہ ہے، اور یہاں سے دین کی شعاعیں پورے گلوب تک جانی چاہیے۔ لیکن یہ آپس میں لڑتے رہے اور فساد کرتے رہے، اور یہی ان کی جو ہے نا وہ عروج زوال کی کہانی چلتی رہی۔ تو کیا کہتے ہیں جب حضرت موسیٰ نے کہا ارض مقدس میں داخل ہو جاؤ، تو کہتے ہیں کہ وہاں تو بڑے سخت، فیہا قوم جبارین، وہاں تو بڑے سخت لوگ ہیں، جبار قسم کے لوگ ہیں، ہم اس وقت تک داخل نہیں ہوں گے جب تک وہ نکل نہ جائیں۔ اس لیے پہلے فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتِلَا، تو جا اور تیرا رب جا اور ان سے لڑ اور ان کو وہاں سے نکال، پھر ہم داخل ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے فرمایا اچھا پھر اب 40 سال تک اس صحرا میں تم بھٹکتے رہو۔ تو پھر 40 سال تک ان کی صحرا نوردی ہوتی رہی، اور اسی 40 سال کے دوران آخری موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ صحرا نوردی کے اس زمانے میں یہ حضرت موسیٰ سے محروم ہو گئے، اس لیے یہ تیقن نہیں ہے کہ حضرت موسیٰ کی قبر کہاں ہے، یہ معلوم نہیں، کہاں انہیں دفن کیے گا یہ نہیں معلوم۔ اس کے بعد پھر یوشع بن نون جو حضرت موسیٰ کے شاگرد تھے وہ پیغمبر بنے، وہ انہیں سمیٹ سماٹ کر پھر لے گئے، اور پھر یہ مستقل 100-200 سال اور اسی کشمکش میں رہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان میں جو ہے وہ طالوت علیہ السلام کو، جو جس کا سورہ بقرہ میں ذکر آ چکا ہے، ان کا بادشاہ بنایا۔ اس کے بعد آدم علیہ السلام اور ان کے 2 بیٹوں کا قصہ ہے، جس میں ایک بیٹے نے دوسرے کو قتل کر دیا، اور یہ پہلا انسانی قتل تھا۔ اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ایک انسان کو قتل کرنا گویا ساری کی ساری انسانیت کو قتل کرنے کے مترادف۔ اس کے بعد ایک آیت ہے، آیت محاربہ، آیت نمبر 32 ہے غالباً، اور اس میں فرمایا گیا کہ جو مسلمانوں کے درمیان فساد پھیلاتے ہیں اور مسلمانوں کے جو امن ہے اس کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ فساد کا مطلب کیا ہے؟ قتل کرتے ہیں، ڈاکے مارتے ہیں، زنا بالجبر کرتے ہیں، ریپ کرتے ہیں، بغاوت کرتے ہیں، تو ان کی سزائیں کیا ہیں؟ ایک فرمایا تقتیل، دوسری تسلیب، اور تیسرا ہاتھ پاؤں کاٹنا مخالف سمت میں، اور چوتھی جلاوطنی۔ یہاں نہیں فرمایا گیا کہ انہیں قتل کرو، یہ نہیں کہا گیا۔ جو لوگ فساد فی الارض کے مرتکب ہوں یہ نہیں کہا گیا کہ انہیں قتل کر دو، یہ نہیں کہا گیا۔ فرمایا یقتلوا، ان کی تقتیل کرو۔ تقتیل کا مطلب یہ ہے کہ اس بری طرح مارو کہ وہ عبرت بن جائے، ٹکڑے ٹکڑے کر دو، سنسار کر دو، یعنی ان کی جو موت ہے نا وہ بھی عبرت بن جائے۔ اسی طرح تسلیب، سولی چڑھا دو، یا ہاتھ اور پاؤں مخالف سمت میں کٹوا دو، اور یا جلاوطن کر دو، یعنی ملک سے نکال دو۔ یہ وقت کے حکمران اور عدالت، اسلامی عدالت پر ہے کہ کس جرم کی پھر وہ کیا سزا دے گی۔ اس کے بعد حد سرقہ، یعنی چور خواہ مرد ہو یا عورت، السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہم، تو ان کا بھی ہاتھ کاٹو۔ پھر یہود کے بارے میں فرمایا کہ یہ جھوٹ سنتے ہیں، جھوٹ پھیلاتے ہیں اور سحت کھاتے ہیں۔ سحت کیا ہے؟ اکلہم السحت، سحت کہتے ہیں دین کے نام پر کمائی، سود بھی اس میں شامل ہے، اور دین کے نام پر بٹورے جانے والی رقم حرام ہے یہ۔
دین بیچنا، کوئی تعویذ گنڈے کے نام سے بیچے، کوئی فیس لے کر بیچے، اتنی فیس دو تو فتویٰ دوں گا، یہی کرتے تھے یہود، اور جتنی بھاری فیس ہوتی تھی اتنا ہی فیوریبل فتویٰ دیتے تھے۔ اپنی مرضی کا فتویٰ چاہیے تو بس پیسے لگیں گے، رقم لگے گی، دام لگیں گے، باقی حلال کرنا حرام کرنا ہمارا کام ہے۔ اللہ نے اسے سخت قرار دیا کہ یہ حرام ہے اور یہ اس چیز کے عادی تھے۔ اب اللہ معاف کرے، یہ چیزیں آپ کو نظر آتی ہیں کہ نہیں آتی؟ آگے فرمایا گیا کہ یہود اگر آپ کے پاس فیصلہ کرنے کے لیے آئیں تو آپ کو اختیار ہے کہ فیصلہ کریں یا ٹال دیں۔ پچھلا ایک واقعہ گزر چکا ہے ویسے بھی یہود کے بارے میں۔ میثاق مدینہ میں جب مسلمان مدینہ میں آئے تھے تو جو میثاق مدینہ ہوا تھا یہود کے ساتھ ایگریمنٹ، اس کے اندر ایک شق یہ بھی تھی کہ یہ یہود جو ہیں یہ اپنے فیصلے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کرائیں گے۔ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور حکمران اور بطور قاضی تسلیم کر دیا تھا، لیکن یہ دل سے نہیں کیا تھا، لہذا بعض اوقات آپ کو یہ ڈی ٹریک کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ مثلا ان کا ایک زنا کا مقدمہ آیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اچھا تمہارے تورات میں اس کا کیا حکم ہے؟ تو یہ تورات کا اصل حکم چھپا گئے، اس لیے کہ یہ اس جوڑے کو بچانا چاہتے تھے۔ تو حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو یہودی عالم تھے، انہوں نے کہا یا رسول اللہ یہ اصل حکم چھپا رہے ہیں، اصل حکم تو اس میں سنگسار ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ کہا کہ اب یہ آپ کے پاس کوئی فیصلہ کروانے آئیں تو آپ کو اختیار ہے، آپ ان کا فیصلہ کرنا چاہیں تو کر دیں اور ٹالنا چاہیں تو بھگا دیں، ٹال دیں، کہ نہیں کرتا اپنے فیصلہ خود کرو۔ جب ماننا نہیں ہے تم نے اور اس طرح کی حرکتیں کرنی ہے تو مجھے کیوں پارٹی بناتے ہو؟ آگے فرمایا ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور نور ہے، اور اس کے ذریعے انبیاء فیصلے کیا کرتے تھے، اور فرمایا وَمَن لَّمْ يَحْكُم بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، اور جو اللہ کی نازل کردہ شریعت کے مطابق فیصلے نہیں کرتے وہی کافر ہے۔ آگے فرمایا وَأَنزَلْنَا اہل الانجیل کو ہم نے انجیل دی، اس میں بھی ہدایت اور نور ہے، اور آگے فرمایا أَفَحُكْمُ الْجَاهِلِيَّةِ يَبْغُونَ، کیا یہ لوگ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ جاہلیت کا لفظ یاد رکھیے، یہ بھی ٹرم ہے، اصطلاح ہے اسلام کے مقابلے میں۔ علم کی بیس پر اگر کوئی دین ہے وہ اسلام ہے، اور اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے وہ جاہلیت ہے۔ اس وقت بھی اسلام کے مقابلے میں جو کچھ تھا وہ جاہلیت تھی، اور آج بھی اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے، چاہے وہ ترقی ہے، چاہے وہ تعلیم ہے، چاہے وہ فن ہے، وہ سب کچھ جاہلیت ہے اگر وہ اسلام کے مخالف ہے۔ اس لیے کہ علم کا اصل سورس یہ اللہ کی ذات ہے، اللہ کی وحی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات۔ اس لیے اسلام علم ہے، اسلام روشنی ہے، اسلام کے مقابلے میں جو کچھ ہے اندھیرا ہے اور وہ جاہلیت ہے۔ فرمایا فحکم الجاہلیت یبغون، کیا یہ جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں، حالانکہ اللہ نے اسلام کی نتیجے میں اور وحی کی صورت میں تمہیں روشنی دے دی ہے۔ آگے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء، اے ایمان والو یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بناؤ۔ یہ جو منافق تھے یہ انتظار میں تھے کہ اونٹ کس کروٹ بیٹھے گا، فیصلہ کس کے حق میں ہوگا، مسلمان جیتیں گے اس لڑائی میں یا یہ یہود جیتیں گے۔ اس لیے وہ ڈاما ڈول تھے اور یہ خیال کرتے تھے کہ جو جیتا اس کے پاس ساتھ ہوں گا، جڑا جتے ادے نال۔ اللہ فرماتا ہے نہیں، فتح تو اسلام کو ہوگی لیکن اس کے لیے قربانی دینی پڑے گی، لیکن تمہیں آج اپنا موقف واضح کرنا ہوگا۔ یہ دو رنگی نہیں چلے گی، یہ دونوں طرف دوستی نہیں چلے گی۔ تمہاری دوستی مسلمانوں سے ہے تو تم مسلمانوں میں سے ہو، اگر تمہاری دوستی ان سے ہے تو تم پھر انہی کا حصہ ہو۔ اور پھر فرمایا کہ
وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، جس نے اللہ اور اس کے رسول کو دوست بنایا وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور پھر کہا کہ اے اہل کتاب تم ہم سے کیوں بگڑتے ہو؟ تمہاری ہمارے ساتھ ضد کیا ہے؟ کیا اس لیے کہ ہم ایمان پر دعوت دیتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، تمہاری کتاب پر ایمان کی دعوت دیتے ہیں، ہم کہتے ہیں تورات پر بھی ایمان لاؤ، انجیل پر بھی ایمان لاؤ، قرآن پر بھی ایمان لاؤ، تم ہم سے بگڑ کیوں جاتے ہو؟ تمہیں ہم سے ضد کیا ہے؟ پھر فرمایا اصل وجہ یہ ہے کہ تم خبیث لوگ ہو، تم نے ہمیشہ عہد شکنی کی ہے، تم نے اللہ کے ساتھ چالاکیاں کی ہیں، ہیلے بہانے کیے ہیں، اور اس کے نتیجے میں اللہ نے تمہیں بدر بنا دیا تھا، خنزیر بنا دیا تھا، اور تم طاغوت کی بندگی پر راضی ہو گئے تھے۔ پھر فرمایا کہ ان کے علماء اور درویش صفت لوگ انہیں کیوں نہیں روکتے؟ ان کے علماء انہیں سمجھاتے کیوں نہیں ہیں؟ ان کے علماء اپنی ڈیوٹی کیوں پوری نہیں کرتے؟ حق بیان کیوں نہیں کرتے؟ ہر معاشرے میں علماء کا کردار بڑا لازمی اور ضروری ہے، اور وہ ہے حق بیان کرنے کا۔ لیکن اگر علماء ہی حق پر پردہ ڈالنا شروع کر دیں تو پھر کون حق سمجھائے گا؟ اس لیے ان کے علماء کو ٹارگٹ کیا۔ آگے فرمایا کلما اوقدوا نارا للحرب اطفأها اللہ، جب بھی آگ، یہ جو ہے نا یہود یہ آگ بھڑکانا چاہتے ہیں جنگ کی، اس وقت بھی جتنی ہماری وار انڈسٹری ہے، امریکہ ہو چاہے یا یورپ ہو، اس کو یہ یہود اسلحہ بیچتے ہیں، ان کے فائننسز ہیں، ان کے بینک ہیں، اور یہ دنیا میں جنگ کا ماحول گرم رکھنا چاہتے ہیں، چاہے انسان مرے انہیں منافع ہو۔ اس وقت بھی احد میں مشرکین مکہ کو بھڑکانے والے یہ تھے، خندق میں مشرکین مکہ کو بھڑکانے والے اور مسلمانوں کے خلاف لانے والے یہ تھے، اور سرمایہ کاری انہوں نے کی تھی، اور وہ یہ چاہتے تھے یہ جنگ کی آگ لگی رہے۔ اللہ فرماتا ہے جب بھی جنگ کی آگ لگاتے ہیں اللہ اسے بجھا دیتا۔ آگے فرمایا کہ وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ، اگر یہ لوگ تورات اور انجیل کی اقامت کرتے، اسے نافذ کرتے، لَأَكَلُوا مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ، تو ہم ان کا رزق ان کے اوپر سے بھی اتارتے اور ان کے قدموں کے نیچے سے بھی اتارتے۔ آگے فرمایا اے اہل کتاب تمہاری کوئی بنیاد نہیں ہے جب تک تم واپس نہ آ جاؤ تورات اور انجیل کی طرف، لیکن تم تو رسولوں کی تکذیب کرتے ہو، رسولوں کا قتل کرتے ہو۔ آگے پھر عیسیٰ ابن مریم کے حوالے سے عقیدہ تثلیث کی جو ہے وہ تردید کی گئی، اور کہا گیا کہ عیسیٰ بھی انسان تھے، ان کی والدہ مریم صدیقہ سلام اللہ علیہا وہ بھی انسان تھی، اور دونوں کھانا کھاتے تھے، یاکلان الطعام۔ یہ جو اناجیل ہیں آج بھی، ان کا اگر آپ مطالعہ کریں تو اس میں واضح طور پر نظر آتا ہے کہ اناجیل یہ مسیح علیہ السلام کو اللہ کے رسول کے طور پر پیش کرتی ہیں۔ اصل میں غلط فہمی کہاں پیدا ہوئی؟ یہ جو عربی زبان کے دو لفظ ہیں، ایک ہے رب اور ایک ہے اب، اور اسی کے مقابلے میں دو اور لفظ ہیں، ایک ہے عبد غلام، اور ایک ہے بیٹا ولد۔ تو قدیم زبانوں میں رب اور اب کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا، اور غلام اور بیٹے کے لیے بھی ایک ہی لفظ استعمال ہوتا تھا۔ تو جہاں وہ رب کا لفظ ہے اسے انہوں نے باپ بنا دیا، اور جہاں بندے اور غلام کا لفظ ہے انہوں نے اسے بیٹا بنا دیا۔ یہ دو الفاظ کی ساری جو ہے وہ ہے۔ تو اناجیل میں بھی اگر اس ترجمے کو ٹھیک کر دیا جائے تو وہ اللہ باپ نہیں بلکہ تمہارا رب ہے، اور مسیح بیٹا نہیں بلکہ عبد ہے اور غلام ہے۔ آگے فرمایا یہود تمہاری دشمنی میں بہت سخت ہیں، ان کے اندر ضد ہے، بغض ہے، حسد ہے، اور نصارہ تمہارے بارے میں نرم خو ہیں، ان کے دل میں تمہارے لیے نرمی پائی جاتی ہے۔ اس لیے وہ کہاوت ہے نا کہ ذبیحہ تو یہود کے ہاتھ کے کھاؤ، اس لیے کہ وہ حلال ہے،
اور عیسائی کے ہاتھ کا ذبیحہ نہ کھاؤ، لیکن رات عیسائی کے گھر رہنی پڑے تو رہو، یہود کے گھر رات نہ رہو، اس لیے کہ وہ تمہیں مار دے گا، رات کو تمہارے خلاف سازش کرے گا، یہ تمہیں مارے گا نہیں، تمہارے خلاف اتنی اس میں بغض نہیں ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے کہ ان میں عبادت گزار اور تارک الدنیا لوگ موجود ہیں، اس میں رہبانیت موجود ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔